اسلام آباد کے سیکٹر G14 میں 12:50 پر ایک وائٹ کلر کی ہونڈا سیوک گاڑی آتی ہے جو کہ ایک بلیک کلر کی بوری کے اندر لاش کو وہاں پر پھینک کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا منظر وہاں پر کھڑا ہوا ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گاڑی وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ شخص اس بوری کے پاس جا کر جب اس کو کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں ایک لہو لہان لڑکی کی لاش تھی، جس کے بعد وہ شخص ڈر جاتا ہے اور پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور فرانزک کی ٹیمیں وہاں پر پہنچتی ہیں، وقوعے کا جائزہ لیتی ہیں تو وہاں پر ایک ID کارڈ اور موبائل فون مل جاتا ہے۔ جیسے ہی ID کارڈ اور موبائل فون ملتا ہے تو پولیس کے لیے شناخت کرنا بہت آسان ہو چکی تھی، جس کے بعد اس کا مکمل ڈاٹا نکلوایا جاتا ہے اور اس کے والد کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی فلاں جگہ سے لاش ملی ہے، آپ فی الفور یہاں پر پہنچیے۔ وہ شخص وہاں پر پہنچتا ہے۔ پولیس جب اس کے والد سے پوچھتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت سارے خوفناک انکشافات کرتا ہے۔ اس لڑکی کو قتل کرنے والا شخص کون تھا، اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ ناظرین، اسلام آباد کے اندر ایک قتل کی خوفناک واردات ہوتی ہے جس میں ایک لڑکی کو 5 فائر مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ اس کیس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اس لڑکی کا نام بشرا ارشاد بتایا جا رہا ہے۔ بشرا ارشاد کا تعلق بیسیکلی فیصل آباد سے تھا۔ اب اس کے والد کا نام محمد ارشاد ہے۔ ارشاد کی 2 بیٹیاں تھیں جس کا نام سدرا اور بشرا تھا۔ اب اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی گھر میں کر دی تھی۔ اب وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ اب بشرا کا جو شوہر تھا یہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، شراب پی کر گھر آتا تھا، اس کو مار پیٹ کرتا تھا، یہ روز اپنے والد کو بتاتی تھی۔ جیسے ہی بشرا نے ڈیورس لی تو وہ اپنے والد کے گھر آ جاتی ہے، 2 سال تک اپنے والد کے گھر رہتی ہے۔ یہ ساری کہانی اس کا والد محمد ارشاد پولیس کو بتاتا ہے۔ جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں پر رہتی تھی، کس کے ساتھ تعلقات تھے، شک کس پر ہے، تو اس پر یہ ارشاد نامی شخص پوری کہانی شروع سے اینڈ تک بتاتا ہے کہ میری بیٹی نے کس طرح سے شادی کی، کہاں پر گئی، کیا کیا معاملات کیے۔ اب 2 سال یہ اپنے والد کے گھر فیصل آباد رہتی ہے اور ایک دن اپنے والد کو کہتی ہے کہ میری لاہور میں جاب ہو گئی ہے، میں وہاں پر شفٹ ہونا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنا کوئی روزگار کما کے اپنی لائف کو اچھی اور بہتر کر سکوں۔ اس کے والد نے اس کو اجازت دے دی، یہ لاہور آ جاتی ہے اور 2 سے 2.5 سال تک یہ لاہور کے اندر جاب کرتی ہے اور 2 سے 2.5 سال میں یہ بہت کم اپنے والد کے گھر جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن اپنے والد کو فون کر کے کہتی ہے کہ میری پروموشن ہو گئی ہے، اب میں اسلام آباد شفٹ ہو رہی ہوں۔ وہاں پر ایک آفتاب نامی شخص جو ہے وہ اس نے مجھے جاب دی ہے اور اس نے مجھے ایک اپارٹمنٹ دیا ہے اور وہاں پر میں نے رہنا ہے۔ اب والد نے پھر سے اجازت دے دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ لڑکی وہاں پر چلی جاتی ہے تو کچھ ہی دن بعد والد کو پولیس کے نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہانی وہ تھی جہاں سے اس کی شادی ہوئی، ڈیورس ہوئی، جاب شروع ہوئی اور دوسری جگہ پر گئی۔ اب والد کو اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اب والد نے پھر بتایا کہ مجھے ایک دن ایک لڑکی کی کال آئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی بلکہ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ والد پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، جس پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک فلاں نامی شخص جو کہ ایک بروکر ہے اور دلال ہے، جسے عام لفاظ میں جو لڑکیاں سپلائی کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو بروکر یا دلال کہا جاتا ہے، اس کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور وہ اسے جسم فروشی کا کام کرواتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے کہ وہ ایک انصار نامی شخص نے اس کو کال کی کہ رات کو آپ نے بشرا کو بھیجنا ہے، اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے باپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کی بیٹی کو سمجھایا ہے لیکن رات کے ٹائم گاڑی پر بٹھا کر وہ اس کو چھوڑ کر آیا اور اس کے بعد مجھے کسی قسم کے کوئی معاملے کا پتہ نہیں ہے۔ اب پولیس تک یہ ساری انفارمیشن جب پہنچتی ہے تو پولیس کو کچھ لوگوں پر شک گزرتا ہے اور اسلام آباد کے تھانہ نون پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج ہوتی ہے ارشاد کی مدعیت میں، اور جس میں 4 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے آفتاب نامی شخص، دوسرے کا نام ارسلان، تیسرے کا نام انصار اور چوتھی ایک لڑکی ہے جو کہ اس کی روم میٹ تھی۔ اس لڑکی کو بھی اس FIR میں نامزد کیا گیا ہے۔ اب سوالات بہت سارے اس پہ جنم لیتے ہیں کہ اگر بہت سارے ہم لوگوں نے کیسز رپورٹ کیے ہیں جس میں آکی مشوکی کے چکر میں خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن قتل کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو کسی ایسی ویران جگہ پر پھینکا جاتا ہے جہاں پر ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اگر ڈیڈ باڈی مل بھی جاتی ہے تو اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ لیکن یہ جو لڑکی جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو اسلام آباد کے سیکٹر G14 میں ایک وائٹ کلر کی ہونڈا سیوک گاڑی پھینک کر جاتی ہے اور اس کے پاس سے ایک ID کارڈ بھی مل جاتا ہے اور موبائل فون بھی مل جاتا ہے، جو کہ اس کیس کے حوالے سے
بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس شخص نے اس کو قتل کیا تھا، پھینکنا تھا، تو اس نے اس کا آئی ڈی کارڈ اور موبائل فون غائب کیوں نہیں کیا، جس سے اس لڑکی کی شناخت ہو گئی ہے۔ اب پولیس اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ پولیس کس حد تک کہاں ملزموں کو پکڑے گی، کن کن لوگوں کو گرفتار کرے گی، کیونکہ اس میں والد کی طرف سے 4 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ جب پولیس ان 4 لوگوں کو گرفتار کرے گی تو اس کے بعد تمام تر کہانی اور قصہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اس لڑکی کا تعلق کس کے ساتھ تھا اور اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا۔ ہر ویلاگ کے اینڈ پر ہم اس معاشرے کو ایک چھوٹا سا میسیج بھی دیتے ہیں کہ وہ خواتین جو کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات بناتی ہیں یا گھر سے باہر رہتے ہوئے جاب کرتی ہیں، ان کو اس طرح کے ہوس کے پجاری بہت سارے ملتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں سے آپ اپنی عزت کو بھی بچائیں، اپنی جان کو محفوظ کریں اور اپنے والدین کی عزت کو بھی بچائیں۔ جس طرح اس لڑکی نے جاب کی اور جاب کی آڑ میں اس لڑکی کو دھندے پر بھی لگایا جاتا ہے اور اینڈ دی اینڈ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے تمام تر تفتیش کو مکمل کرنے کے بعد ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد قرار باقیہ سزا دلوائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اللہ نے